گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی چھین لیتا ہے، کھانے کے لالچ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نصا کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قوما قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کر دی۔ ایک سماج میں ایسے لوگ رہتے تھے جو بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی دیتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی روزی کھاتے کھاتے ٹھیک ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لباس الجوع بھوک مری کا شکار بنا دیا، والخوف بما كانوا يصنعون، اور دنیا کے اندر کہیں بھی رہتے، ٹینشن میں رہتے، مصیبت میں رہتے۔ یہ مصیبتیں آج ہمارے اوپر ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، روزی روٹی کے لیے لوگ پریشان، کوئی گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک خوف بنا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دو چار ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور گناہ ہی انسان کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کل قیامت کے دن میں بچ جاؤں گا، نہیں، جس جسم سے ہماری باڈی کے اندر جتنے پارٹ ہیں، جتنے حصے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے جسموں پر مہر لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن ہم تمہارے جسموں پر مہر لگا دیں گے، جن ہاتھوں سے تم غلط کام کیا کرتے تھے، جن ہاتھوں سے تم حرام کمائی لا لا کر اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں پر مہر لگا دے گا۔ جن پیروں سے چل کر ہم برائی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیروں پر مہر لگا دے گا۔ قیامت کے دن ہمارے جسم پر اللہ مہر مارے گا اور ہمارے جسم سے اللہ تعالیٰ گواہی دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کے گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ، اللہ کی جکڑ جو ہے بہت سخت ہے، بہت مضبوط ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے گرفت سے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ انسان غلط کام کرنے کے بعد اگر اس پر شرمسار نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، تو کل قیامت کے دن ایسے انسان کے نام اعمال کو ان کے بارے میں دیا جائے گا۔ اگر یاد رکھیے گا، اگر ہم گنہگار ہیں، اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں، دائیں ہاتھ میں ملنے والے نام اعمال خوش نصیب لوگ ہوں گے، لیکن بائیں ہاتھ میں جن کے نام اعمال کو دیا جائے گا وہ برے لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ہم نے گناہ کیا، اگر ہم نے غلط کام کیا تو کل قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حاقہ میں نشان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخفی منکم خافیہ، کل قیامت کے دن انسان کے کسی راز کو راز نہ رکھا جائے گا، انسان کے بھید کو کھول دیا جائے گا۔ آج ہوتا ہے نا، انسان کوئی غلط کام کر لے، حرام کمائی کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، دنیا نہیں جانتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے لا تخفی منکم خافیہ، کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کو ہم اوپن کر دیں گے، کھول دیں گے، اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے اوپر جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں، نیکی لکھنے والا، برائی لکھنے والا فرشتہ ہمارے کندھوں پر ہے، جو 24 آور ہے، 24 گھنٹے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ لا تخفی منکم خافیہ، انسان کے نام اعمال کو کھول دیا جائے گا، رجسٹر کھول دیا جائے گا، انسان دیکھے گا اپنے رجسٹر کو، اور اللہ تعالیٰ خود کہے گا میرے بندے آج میں تیرا حساب نہیں کروں گا، آج میں تیرا فیصلہ نہیں کروں گا، آج تو پہلے اپنا فیصلہ کر لے، آج تو پہلے اپنا حساب و کتاب کر لے، اس کے بعد میں تیرا حساب و کتاب کروں گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، زندگی میں 40 سال 50 سال 60 سال زندگی گزار کر ہم جو جائیں گے نا، ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور یہ حساب خود ہم اپنے آپ کو کریں گے۔ ہم نے کوئی چیز لکھ لیا کاپی میں، تو کاپی لکھنے کے بعد ہم ٹیچر کو دکھاتے ہیں
اب ٹیچر کہہ دے کہ چل اس کاپی کو پہلے تو دے، اس میں دیکھ کیا کر دیا ہے، انسان دیکھے اپنی غلطی کو، ایسے اللہ کہے گا۔ اللہ ایک ٹیچر رہے گا، جسٹس، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا رہے گا۔ اللہ کہے گا میں تیرا نام اعمال میں تیرا کتاب نہیں پڑھوں گا، پہلے آج تو اپنا کتاب پڑھ۔ اللہ نے قرآن میں ایسا کیا، اقرا کتابک بنفسک الیوم علیک حسیبا، میرے بندے آج تو اپنا نام اعمال پڑھ، اپنی کتاب کو تو پڑھ۔ میرے بھائیوں ہم خود محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، ہم نے کتنی اچھائیاں کی۔ میرے بھائیوں اللہ حساب کرنے سے پہلے ہمیں حساب کرنے کا اجازت دے گا، ہم حساب کریں، دنیا میں ہم حساب کریں۔ قیامت کے دن کے حساب سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز مخفی نہیں رکھی جائے گی، کوئی چیز چھپایا نہیں جائے گا، سارے راز کو کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انسان جب انسان اچھا ہوگا، نیک ہوگا، اس کے نام اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کل قیامت کے دن جو لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، ان کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا۔ انسان کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لوگوں دیکھو میرا نام اعمال ہے۔ انسان کے ہاتھ میں جب نام اعمال دیا جائے گا، انسان کہے گا لوگوں یہ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، پڑھو میرا نام اعمال یہ ہے۔ جب پوری دنیا اپنے کھیتوں میں مصروف رہتی تھی، جب پوری دنیا بزنس میں کاروبار میں مصروف رہتی تھی، میں اللہ کا بندہ تھا، مجھے یقین تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اللہ مجھے یقین تھا، تیری ذات پر بھروسہ تھا کہ میرا نام اعمال یہ مجھے ملنے والا ہے۔ انسان کا نام اعمال اس کے دائیں میں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، انسان کے چہرے پہ خوشی آئے گی، انسان کہے گا لوگوں دیکھو میرا نام اعمال ہے۔ انسان خوشی سے جھوم اٹھے گا اور اس کے بعد اللہ سے کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اللہ مجھے یقین تھا، بھروسہ تھا، میرا نام اعمال یہی ملنے والا ہے۔ دنیا کے اندر میں غریب تھا، کپڑے اور چھپڑے کے گھر میں زندگی گزارتا تھا، میرے پاس ایمان تھا، نمازی تھا۔ میرے بھائیوں انسان خوش ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ کہے گا میرے بندے جا جنت میں جا، جو تیرا دل کرے کھا۔ دنیا کے اندر پھل کا سیزن تھا، سیب کا سیزن تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے نا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، تو انار کا سیزن تھا، انار نہیں کھا پاتا تھا، آج جنت میں جو تیرا دل کرے جائے گا۔ اور جن کا نام اعمال جو گنہگار ہیں، فاسق ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو مسجدوں سے دور رہتے ہیں، بے نمازی بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا نام اعمال ان کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دے گا۔ اور اس کے بعد انسان کہے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، ہائے ہائے میری بتا دی یہ کیسی کتاب ہے، کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ میں دنیا کے اندر مٹی میں جب دفن کیا گیا تھا، 4 لوگ کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے گئے تھے، اسی قبرستان کے اندر مٹ گیا ہوتا، کیڑے مکوڑے کھا لیے ہوتے، آج میں نہ جانتا میرا نام اعمال کیا ہے۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتھا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلکانی سلطانیہ۔ انسان کہے گا دنیا کے اندر میں تو چودھری تھا، بڑا تھا، میرے پاس پاور تھا، پیسہ تھا، آج میری دولت نے، میری پراپرٹی نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرے بھائیوں انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کل قیامت کے دن پچھتائے گا، ما اغنی عنی مالیہ، میری دولت نے، کروڑوں کی پراپرٹی نے میرا ساتھ نہ دیا۔ دنیا کے اندر میرے بینک میں بہت پیسے تھے، آج میری دولت میرا ساتھ نہ دیا، میری پڑوسی والوں نے، میرے گھر والوں نے، رشتے دار نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اللہ کہے گا اللہ تعالی سلطان یا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ایسے انسان کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا گناہ کے کام کرنے والوں کی سزا کیا ہے، بائیں ہاتھ میں نام اعمال بھی دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال بھی دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ہم گناہوں سے جہاں تک ہو سکے بچیں، ہم گناہوں سے جہاں تک ہو سکے دور رہیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان کی ذات اور انسان کے گھر پر، انسان کے فیملی پر اس کا اثر پڑتا ہے، خاندان در خاندان انسان گناہوں میں زندگی گزارتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ ایک انسان باپ گناہ کرتا ہے، اس کا اثر اس کے بچوں پر جاتا ہے، دادا نے گناہ کیا، اس کا اثر باپ پر آیا۔ میرے بھائیوں گناہوں کا سلسلہ در نسل چلی آتی ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو پاک صاف کریں، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیں۔ ارے میرے نبی سے سیکھیے،
नेकी क्या है, मेरे नबी से सीखिए हलाल और हराम क्या है। मेरे नबी जब 3-4 साल के बच्चों को, हसन हुसैन को हलाल और हराम की तमीज सिखा रहे, हलाल और हराम की तमीज सिखा रहे। आज हमारे यहाँ ना कोई हलाल और हराम की तमीज है, ना कौन सा गुनाह है, कौन सी नेकी है, किसी को मालूम नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं 8 साल के, 7 साल के, 10 साल के, उनको नहीं मालूम। उनको अगर पूछ लिया जाए अल्लाह का नाम तो नहीं बता पाए। मेरे भाइयों, गुनाह करने से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती है। कैसे? इंसान जिस तरीके से लकड़ी जलाता है, लकड़ी जलने के बाद उसकी जो राख होती है हवा में उड़ जाती है, ऐसे ही इंसान जब नेकी करता है, नेकी करने के बाद गुनाह करता है तो उस राख के मालिक हवा में उसकी नेकियां उड़ जाती है। हम तो ये जानते हैं कि हम जो करते हैं ये गुनाह है, गुनाह हम कन्फर्म जानते हैं, लेकिन नेकी करते हैं, अच्छाई के काम करते हैं, हमको नहीं मालूम कि अल्लाह कबूल करता है। बुराई तो कबूल हो जाती है, लेकिन नेकियां शायद कबूल होती हो या ना होती। मेरे भाइयों, हम गुनाहों से बचें, जहां तक हो सके गुनाहों से दूर रहें, और जहां तक मुमकिन हो सके लोगों को गुनाह से रोकें, लोगों को गुनाह से बचाएं। ये हमारा फरीजा होना चाहिए। और ये नेकी, इसकी शुरुआत इंसान अपने घर से करे। लोगों के ऊपर ताने कसने से अच्छा है, उंगलियां उठाने से अच्छा है इंसान खुद अपने आप को सुधारे। इंसान कहते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है, चैरिटी बीइंग एट होम। इंसान नेकी की शुरुआत घर से करे। आप नेक हो जाए, अपने बच्चों को नेक बनाएं, उसके बाद समाज में, मोहल्ले में, पड़ोसी में सबको आप समझाएं। ये आपका फरीजा है। अल्लाह ने इसीलिए हमें दुनिया में भेजा था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुनिया में इसीलिए भेजा था, तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इंसान अच्छाई का काम करे, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, बुराई से लोगों को मना करे। आज मेरे भाइयों, हमें गैरों को क्या समझाएंगे, हमें अपनों से फुर्सत नहीं। हम गैरों को क्या समझाएंगे? हमारे अपने जो हैं वो बेचारे गुनाहों में लतपत हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। हम गैरों के लिए पैदा किए गए थे, यहाँ अपनों को समझाते मेरे भाइयों पसीना निकलने लगता है। मेरे भाइयों, तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के तहत हम जिंदगी गुजारें, हम अपनी जिंदगी को नेक बनाएं, पाकीज़ा बनाएं। अगर हम अपनी जिंदगी को पाकीज़ा नेक नहीं बनाएंगे तो जो हमारी नस्लें हैं वो खराब हो जाएंगी। हमारी जो औलाद है, हमारी जो बच्चे हैं वो खराब हो जाएंगे। और याद रखिएगा, फिर इंसान किसी भी मदरसे में पढ़ाए, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में पढ़ाए, कोई भी टीचर उसको तालीम दे, अगर बच्चा बचपन से अच्छाई नहीं सीखेगा, उसके अंदर अच्छे मैनर्स और अच्छी आदतें नहीं पैदा होंगी, तो बाद में कोई टीचर, कोई उस्ताद, कोई मौलाना साहब उसको अच्छा अखलाक नहीं सिखा पाएंगे। अच्छा अखलाक ये है कि इंसान अपने किरदार को अच्छा करे, अपने अखलाक को अच्छा करे, अपने नेचर को अच्छा करे। अलबिर व हुस्नुल खुल्की, अच्छे अखलाक का नाम नेकी है, और बुराई वो है वकरियता अतली अलैहि नास, कि इंसान को करने के बाद उसको बुरा जाने कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे। ये सोच जब अल्लाह की सोच में बदल जाएगी तो मेरे भाइयों, पब्लिक में गुनाह से बचना बहुत आसान है। पब्लिक में गुनाह से बचना आसान है। इंसान ये सोचेगा मैं गुनाह करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। तन्हाई में इंसान गुनाह करता है, लेकिन पब्लिक में जिस तरीके से इंसान को देखकर शर्माता है, गुनाह नहीं करता है, ये सोच अल्लाह की शर्म में बदलना चाहिए। अल्लाह से शर्म होनी चाहिए, अल्लाह की जात से शर्म होनी चाहिए। मेरे भाइयों, इंसान से हम शर्म करते हैं, इंसान से हम दूर भागते हैं, इंसान से हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं। ये सारी चीजें अल्लाह से होनी चाहिए। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम इस दुनिया में रहकर अच्छे कामों का और नेक कामों का लोगों को सलाह दें, और इसी तरीके से जब तक इस दुनिया के अंदर हम रहें, एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म